وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماہ رمضان کے احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آخری عشرہ کے اواخر میں صدقہ فطر ادا کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر جسے فطرانہ کہا جاتا ہے فرض کر دیا۔ صاع من تمر، ایک صاع کھجور سے، او صاع من شعیر، یا ایک صاع جو سے، علی العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر، والذکر والانثی، مرد اور عورت پر، والصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر، من المسلمین، تمام مسلمانوں میں سے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کو ہر فرد کے لیے فرض قرار دیا اور پھر یہ ادا کس سے کرتا ہے؟ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو جن سے طعام ہیں، ایسی اجناس جو کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان سے ادا کیا جائے گا، اور اس میں کسی کو چھوٹ نہیں دی گئی، بلکہ ایک ایک کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو واضح فرمایا کہ آزاد ہو، غلام ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، یعنی ہر فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا، اس پہ فرض ہے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّ قبل خروج الناس إلى الصلاة، اور حکم دیا کہ اس کو ادا کرو لوگوں کے نماز کی طرف نکلنے سے پہلے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جن سے طعام سے ہی صدقہ فطر ادا کیا کرتے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج زکوٰۃ الفطر، کہ ہم صدقہ فطر نکالتے، صاع من طعام، اناج سے ایک صاع، او صاع من شعیر، یا جو کا ایک صاع، او صاع من تمر، یا کھجور سے ایک صاع، او صاع من عقد، یا پنیر کا ایک صاع، او صاع من زبیب، یا منقے کا ایک صاع۔ تو یہ صاع کا وزن کتنا ہے، پیمانہ کتنا بنتا ہے؟ یہ 2 کلو سے کچھ زیادہ وزن بنتا ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ احتیاطاً 2.5 کلو دے دیا جائے کہ وہ جنس جو قوت کے لیے استعمال ہوتی ہے، کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس سے ہر فرد کی طرف سے 2.5 کلو کے حساب سے فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ اور دوسری حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، بیان کرتے ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید سے پہلے صدقہ فطر نکالتے، صاع من طعام، اناج سے ایک صاع، وکانت طعامنا، اور ہمارا وہ یعنی کھانا کیا تھا، جو ہم چیز کھاتے وہ الشعیر والزبیب والعقد والتمر، یعنی پنیر، کھجور، منقہ اور جو، یعنی یہ ہمارا کھانا ہوتا تھا۔ اس سے ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نماز کے لیے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان چیزوں سے صدقہ
فطر ادا کیا جائے گا جو کھانے والی چیزیں ہیں۔ اور صدقہ فطر کی حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمائی کہ یہ کیوں دیا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کر دیا، فرض قرار دے دیا، طہورا للصائم، اس وجہ سے کہ روزے دار اس سے پاک ہو جاتے ہیں، من اللغو والرفث، اپنی لغت اور بہودہ اقوال و افعال جو ہیں ان کی وجہ سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جو روزے کی حالت میں اس سے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں تو وہ صدقہ فطر ادا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتے ہیں۔ وَطُعَمَةً لِلْمَسَاكِينِ، اور اس میں مساکین کے لیے کھانا ہے، جو غریب ہوتے ہیں ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے اور روزے دار اپنے ان گناہوں سے پاک بھی ہو جاتا ہے۔ اور صدقہ فطر یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولۃ، کہ جس نے نماز سے پہلے ادا کیا تو اس کا وہ فطرانہ مقبول زکوٰۃ ہے۔ اور ومن اداها بعد الصلاة، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا فہی صدقۃ من الصدقات، تو اس کا ایک عام صدقہ ہے۔ بات واضح ہوئی کہ جس نے نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا اس کا فطرانہ شمار ہوگا، صدقہ فطر شمار ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد ادا کیا اس کا ایک عام صدقہ جو ہے وہ شمار ہوگا۔ تو اس لیے اس کی ادائیگی کا وقت یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور ایک اور حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ 2 دن پہلے ادا کر دیا، عید سے بھی 2 دن پہلے جو ہے اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس سے پہلے پہلے ادا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا